جو اس وقت افغان وفد استنبول میں موجود ہے، کیا اپنی وش پر ہے یا اس میں آپ دہلی کا بھی کردار دیکھ رہے ہیں؟ جو دلی کی انوالومنٹ ہے اس کی چھوٹی ایگزامپلز مشاہدے کے لیے یہی بہت ہے کہ جب جعفر ایکسپریس ہوئی، اب ان کی کمنٹری انڈین میڈیا پہ 1 سے 2 منٹ کے بعد شروع ہو گئی۔ کیا غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں پر جانا چاہیے؟ اس جو آرمی سیکیورٹی فورس ہے اس کا حصہ بننا چاہیے؟ فنڈامنٹل سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یس پاکستان مسٹ پارٹیسپیٹ۔ آرٹیکل 243 کیا ہے اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے؟ ود دی ایوالونگ سچویشن، جو وار ہے، نیچر آف وار اور کریکٹر آف وار اور نیچر دونوں تبدیل ہو رہی ہے۔ یہ ریسٹرکچر ہونا پاکستان کا بہت ضروری ہے۔ لیڈرشپ کا رول جو ہے یا جو آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر ہے ٹو ویج اے وار، اس کی ریسٹرکچرنگ اس 243 میں ہو رہی ہے۔ یہ کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے جو پاکستان میں وہ ڈیبیٹ میں ڈالنے کے لیے اور میڈیا، دس از ناٹ انڈیویجول، یہ پاکستان کا اگلا 20 سے 25 30 سال کا روڈ میپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنو پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں غزالہ نورین۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین مذاکرات استنبول میں جاری ہیں۔ تیسرا دور ہونے جا رہا ہے۔ پہلے 2 دور کسی حد تک افغان طالبان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا۔ بہرحال جی، ثالث ممالک، دوست ممالک، ان کی وجہ سے ہم نے بہرحال ایک جو مشترکہ اعلامیہ ہے وہاں تک ضرور پہنچے تھے۔ مذاکرات اب پھر جاری ہیں، ان کا کیا مستقبل ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا بھارت اپنے جنگی جنون میں پھر کوئی فالس فلیگ آپریشن کرنے جا رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ امریکہ میں انتخابات ہوئے، اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ اور ایسے ہی بہت سارے اہم ٹاپکس جن پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل زاہد محمود صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دفاعی معاملات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اور سر ویری کوئکلی، کیونکہ آپ کے وقت کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے اپنے سوالات کی طرف ہی آؤں گی۔ پاکستان اور افغانستان مذاکرات کیا مستقبل دیکھتے ہیں سر؟ اور ایک اور چیز اس کے ساتھ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں نے جیسے انٹرو میں بھی کہا کہ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی ان کی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہوئے نظر آئے۔ ہم اس حوالے سے اپنے لوگوں کو بتاتے بھی رہے، اپنے ناظرین کو بھی بتاتے رہے۔ ایک طرف سفید جھنڈا لہراتے ہیں، دوسری طرف دراندازی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کیا قابو نہیں پا رہے، قابو پانا نہیں چاہتے ہیں، یا یہ کوئی ٹائم گیننگ ٹیکٹکس ہیں؟ کیا کہیں گے سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو نورین فار دا انوائٹ، اور اٹ از آلویز پلیئر آپ لوگوں کا پروگرام کرتے ہوئے۔ پاکستان اور افغانستان کا مستقبل بڑا انٹرسٹنگ آپ نے سوال کیا۔ مستقبل ان مذاکرات کا جڑا ہوا ہے افغانستان کے مستقبل سے۔ صحیح۔ میں اس مستقبل کو جب میں بات کرتا ہوں تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ افغانستان میں بیٹھے ہوئے پاور میں اور پاور بایر ایلیمنٹس، افغانستان کی اپنی انٹرنل اسٹریٹجیز کہ وہ کس طرح کا مستقبل چاہتے ہیں افغانستان کے لیے، تو ان مذاکرات کا ٹوٹل مستقبل اس مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اٹ از دی کابل گائز، اٹ از دی کابل جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ افغانستان کو کیسے گورن اور کمیٹی آف نیشن میں کیسے رکھنا چاہتا ہے۔ اگر تو وہ ایک سٹیبل افغانستان چاہتے ہیں، اگر تو وہ ایک تابناک مستقبل چاہتے ہیں، اگر تو وہ افغانستان کے اندر رہنے والے انسانوں کو انسان سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور اگر وہ وہاں پہ رہنے والے انسانوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بھیڑ بکریاں ہیں اور جو گن کی پیداوار حکومت آئی ہے، اب صحیح ہے یا غلط ہے، انفارچونیٹلی دس از دا ریالٹی۔ اور جو چلڈرن آف کانفلکٹ پاور میں آئے ہیں، اب بہت سے لوگ پاکستان میں سوال کرتے ہیں جی کل آپ انہی چلڈرن آف کانفلکٹ کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں، آپ نے ان کی پچھلی ریکگنیشن بھی کی۔ یس، پاکستان نے سپورٹ کیا ہے ان کو، پاکستان نے مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا، لیکن یہ سپورٹ ان انڈیویجولز کے لیے نہیں تھی، ان کے اس طرح کی طرز حکومت کے لیے نہیں تھی، ان کی اس طرح کی اپروچ کے لیے نہیں تھی، یہ تھی پیپل آف افغانستان کے لیے، افغانستان کے لوگوں کے لیے، افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے۔ پہلے ہم نے مجاہدین کو بھی سپورٹ کیا اور ان کو بھی سپورٹ کیا ود دی انٹرنیشنل ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ، جس میں امریکہ، سعودی عربیہ، یو اے ای، یہ تمام ممالک ہمارے ساتھ پہلی اپروچ میں بھی شامل تھے، دوسری اپروچ میں بھی شامل تھے، ٹو بی ویری آنسٹ۔ اور ٹھیک ہے، امریکہ نے پھر انہی طالبان کے خلاف لڑے، لیکن انہوں نے وہ وار بھی خود اپنے اوپر، جب نان اسٹیٹ ایکٹرز کو آپ پریفرنس دیتے ہیں اوور یور نیشنل پالیسیز، اور پھر جن لوگوں کو آپ ویک کرنا چاہتے ہیں وہ رکتے نہیں ہیں۔ آپ نے اگر اسامہ بن لادن کو اس بات پہ رکھا کہ جی ہم اپنی دوستی نبھا رہے ہیں
اور آپ نے ایک جنگ اپنا مول لی. ابھی آپ ٹی ٹی پی کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو پھر ایک آپ جنگ مول لے رہے ہیں اپنے لیے. بالکل ٹھیک. اچھا وہاں تو آپ کو پختون ولی یا جو ٹریڈیشنل آپ چیزیں لے آتے اپنی پالیسی میں, لیکن جب پاکستان کی دوستی کی باری آتی ہے تو یہاں یہ پالیسی آپ کی غائب ہو جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا ذاتی ایجنڈا لے کر آئے ہوئے ہیں. جب یہ افغانستان کا ایجنڈا لے کر آئیں گے تو پھر پاکستان آف کورس یہ مستقبل تابناک ہوتا چلا جائے گا ایسے ڈائلاگ, کیونکہ فرکشن نہیں رہے گی. بالکل ٹھیک. اچھا اب ایک آخری بات کوئکلی اگر مجھے آپ نورین اجازت دیں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ کوئی ایموشنل, ٹھیک ہے بھائی چارہ ہے, بہت ہم نے قربانی دی ہے, اب اس کا فرق نہیں پڑ رہا. پاکستان کے اندر بھی اب سیریس تھنکرز, وہ لوگ بھی جو اس فرکشن کے بڑے خلاف ہیں, جو افغانستان کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں, جو خاموش ضرور ہے لیکن سینسٹیو بہت ہیں کیونکہ وہ ایموشنلی اٹیچ ہے افغانستان, اور یس ہمیں ہونا بھی چاہیے, ہیں بھی, وہ بھی اب آہستہ آہستہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ افغانستان نے زیادتی کی ہے. بہن بھائی جی ہاں, تو وہی وکٹم ہے جی, مین وکٹم ہے. اگر کے پی کے میں شورش ہے تو سب سے زیادہ نقصان پختون بھائیوں کا ہی ہو رہا ہے. لیکن اگین نورین وی ہیو ٹو بی ویری ویری کانشیس, یہ کوئی پختون کانفلکٹ نہیں ہے, یہ صرف کے پی کا اور افغانستان کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کی جنگ ہے. جنگیں قوموں کی ہوتی ہیں, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ حیدرآباد میں ہو, لاہور میں ہو, پشاور میں ہو, مالاکنڈ میں ہو, چاہے بلوچستان میں ہو. جہاں پر بھی ایک گولی اس سرزمین کی ساورینٹی کو اور پاکستان کی بچوں کی طرف فائر ہوگی, چاہے وہ سیولینز ہیں یا ملٹری ہے, دیٹ از اے وار اگینسٹ پاکستان. اس کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے, اس کو کمپرٹائز کسی کمپارٹمنٹیشن کا شکار نہیں کرنا چاہیے. ویری ٹرو سر. اور آپ نے ویری کوئکلی اگر آپ مجھے یہ بتا سکیں کہ کیا افغانستان جو اس وقت افغان وفد استنبول میں موجود ہے, کیا اپنی وش پر ہے یا اس میں آپ دہلی کا بھی کردار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دہلی کا تو کردار ہے نا جی, دہلی از اے اسپانسر اسٹیٹ, پراکسی اسپانسر ہے, پروکلیم آئی مین ویری پرومیننٹلی دے آر کلیمنگ دس کہ جی ہم نے وہاں پر کیا ہے. ابھی آپ پچھلے جو دلی کی انوالومنٹ ہے اس کی چھوٹی ایگزامپلس مشاہدے کے لیے یہی بہت ہے کہ جب جعفر ایکسپریس ہوئی اس سے پہلے 6-7 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا جعفر ایکسپریس سے پہلے کوئی 8-10 جگہوں پہ ایمبوشز لگائے گئے تھے, سول بسوں سے لوگوں کو اتار کے مارا گیا تھا. اب ان کی کمنٹری انڈین میڈیا پہ 1 سے 2 منٹ کے بعد شروع ہو گئی. بالکل ایک ایمبوش کا انسیڈنٹ اتنا انٹرسٹنگ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی, اور ایک انسیڈنٹ تو اتنا پرومیننٹلی اور بھونڈے طریقے سے رپورٹ کیا گیا کہ وہ انسیڈنٹ ہونے سے 15-20 منٹ پہلے اس کی کمنٹری شروع ہوگی. اور وہ پرابلم یہ ہوئی کہ وہ چوری تو کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں, عقل نہیں ہے نا, وہ پرابلم یہ کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم گیپ ہے پاکستان اور, تو وہاں جو ایونٹ ادھر پاکستان میں تھوڑا سا لیٹ ہونا تھا وہاں پہلے رپورٹ ہونا شروع ہو گیا. دیٹ واز بڑے, تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا دس از ون اسمال ایگزامپل, اور بھی بہت سے, اگر پاکستان نے تو بہت سی لنکیجز دکھائی ہیں, بتائی ہیں, ثبوت جو ڈوزیئرز تیار کیے ہیں. تو وی ہیو اے پراکسی اسپانسر اسٹیٹ وچ از انڈیا, اس کے دونوں جو کلائنٹس ہیں, رادر میجر کلائنٹ از دی افغان ٹی ٹی اے, اور ٹی ٹی پی جو ہے بینگ پارٹنر آف ٹی ٹی اے وہ بھی ایک کلائنٹ ہے اس پراکسی اسپانسر اسٹیٹ کا, اینڈ بینگ کلائنٹ وہ ان کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دیٹس وائی جو پچھلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے انقرہ میں تو وہ اندر بیٹھ کے تو ایگری کر جاتا تھا ڈیلیگیشن, جب باہر جا کے بات کرتا تھا تو وہ جو ڈوریں ہلائی جا رہی تھی وہ ان کو پرمیشن نہیں دیتی تھیں کہ وہ اس پہ ایگری کریں. جی بالکل ایسے. اچھا سر, ہم یہود اور ہنود گٹھ جوڑ کی بڑی بات کرتے رہتے ہیں. ابھی اسرائیلی ایک وزیر ہیں, ان کا بھی اس حوالے سے ایک بیان سامنے آیا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ ہے وہ تو ہے, لیکن اب جو انڈیا کا اور افغان طالبان کا ایک گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے, تو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ جو صرف یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان افغانستان اور پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے لیے, بلکہ یہ جو اس پورے خطے کا علاقائی استحکام ہے, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل کو نورین پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ تھریٹ ہے کیا. اسرائیل کو ایک پورٹرے کیا گیا پاکستان کی طرف سے, اسپیشلی انڈیا نے بہت اس میں ایفرٹ کی ہے ٹو پولوٹ دیئر مائنڈ کہ جی پاکستان آپ کی ایگزسٹنس کو نہیں مانتا. 1948-47 کے جو حالات ہیں, آف کورس پاکستان نے یہودیوں کو ڈینائی نہیں کیا, یا یہودیوں کے بارے میں کوئی, اس وقت ایک انوائرمنٹ تھی کہ یہاں پہ یہودی اسٹیٹ نہیں ہو سکتی, فلسطین وہاں پہ آباد ہے, 48 کی جو سچویشن تھی اور وہاں پہ, اور اس کے اندر یہودی رہ سکتے ہیں. وہ کرتے کرتے اب یہاں تک پہنچ گئے. اچھا ان کو پاکستان کو کسی نہ یہودیوں سے پرابلم ہے نہ ہندوؤں سے پرابلم ہے, کسی مذہب سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس مذہب کا جو ایکسٹریمسٹ ویو ہے اس کو لے کر اگر آپ اپنے ہیجمونک ڈیزائنز کے ساتھ چلیں گے, اکھنڈ بھارت
اور گریٹر اسرائیل کی امپلیمنٹیشن ہوگی تو پاکستان کو اس کے ساتھ پرابلم ضرور ہوگا، کیونکہ ہم وکٹم ہوتے ہیں۔ بالکل اسرائیل کو بھی پاکستان کے خلاف ایک بار بار کہہ کے اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ایکشنز لیتا ہے پاکستان کے خلاف۔ ابھی جو بنیان المرصوص کا جو ہم نے رسپانس دیا، اس سے پہلے جو آپریشن سندور تھا، اس میں اسرائیلی فٹ پرنٹ نظر آ رہا ہے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ اسرائیلی پالیسیز نے حسن کرایا ہے انڈیا کو کہ میں نے ایران کے دانت نکال دی ہیں، ایران کے ساتھ وار ہو رہی ہے، تو دس از دا ٹائم ٹو ریڈیوس پاکستان۔ اور انڈیا سمجھا یہ بھی غازہ ہے، انڈیا سمجھا یہ اسی طرح کا رسپانس آئے گا جو انفارچونیٹلی وہاں سے نہیں آ سکتا، تو یہاں تو پھر قوم بستی ہے، یہاں ایک نیشنل رسپانس ہے which is very clear against India۔ یہاں پہ تو اب ان کا گٹ جوڑ وہاں سے اسٹیبلش ہوتا ہے، اور ساتھ افغانستان اب چونکہ انڈیا کا پراکسی کلائنٹ ہے اور اس کا بھی، تو آف کورس انڈیا از کریٹنگ دس کائنڈ آف اے ٹرائنگل، ایک کریٹ کر کے وہ اپنے آبجیکٹیوز اگینسٹ پاکستان حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان which is a resistance, which is a sign of resistance against India, against their hegemonic designs۔ اکھنڈ بھارت کے راستے کی اگر سب سے بڑی کوئی رکاوٹ ہے، اس سے امبولڈن ہو رہے ہیں باقی نیبرہڈ کے ملک، اور وہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کو انشور کر رہے ہیں۔ جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بنگلہ دیش ایسے لگتا تھا کہ ایک پروونس ہے، حسینہ واجد کے ٹائم میں انڈیا کا کوئی پروونس ہے، بیکاز فارن پالیسی، ڈیفنس پالیسی، آپ کی فزیکل پالیسی وہ انڈیا ڈکٹیٹ کرتا تھا، نیو دلی سے آتی ہے، تو وہ اٹانومی اب ہماری نظر آ رہی ہے آپ کو۔ باقی بھی جو چھوٹی اسٹیٹس ہیں وہ ابھی اپنی اٹانومی کو سامنے لا رہی ہیں، اپنی سوورینٹی کو، اپنے فریڈم کو سامنے لا رہی ہیں، اور انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ ہے وہ پاکستان ہے۔ پاکستان کا ڈیفائنس انڈیا کے کانٹیکسٹ میں تو ہمیشہ تھا، ہے اور رہے گا، یہی وہ حسینیت ہے جو ہر پاکستانی میں ہے، اور وہ اس کی مینیفیسٹیشن کریں گے۔ بالکل سر، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں غزہ کا حوالہ دیا، ہماری ہمدردیاں، ہماری دعائیں تو یقینی طور پر اپنے غزہ کے مظلوم جو بہن بھائی ہیں، ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ ہیں ہی صحیح۔ ایک اور سوال سر، جو پچھلے دنوں بڑی اس پر بات چیت بھی کی جاتی رہی، اور میں اس پر آپ کا وردی پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی۔ ابھی امریکہ نے بھی اقوام متحدہ سے اجازت طلب کی ہے اور منظوری مانگی ہے، جو ایک انٹرنیشنل سیکیورٹی فورس ہے یا عالمی سیکیورٹی فورس ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو کیا غزہ کے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں پر جانا چاہیے؟ اس جو آرمی سیکیورٹی فورس ہے اس کا حصہ بننا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ جی، اٹ از نورین، ایسا ہے کہ یہ سیکیورٹی سے زیادہ اس کو اسٹیبلٹی فورس کہے جی، بیکاز پاکستان جی پاکستان جو ہے نا وہ دے آر مور انٹرسٹڈ، اینڈ پاکستان شوڈ پلے اے رول۔ لیٹ می میک دس اسٹیٹمنٹ، فنڈامنٹل اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یس، پاکستان مسٹ پارٹیسپیٹ۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہم جڑے ہوئے ہیں، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ لوگوں کو بتانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کیوں جانا ضروری ہے۔ دیکھیے، پاکستان اپریہنسو ضرور ہے، پاکستان کی قوم بھی اپریہنسو ہے اباؤٹ دی اسرائیلی ایٹیٹیوڈ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف ہی لڑایا جائے گا، اور ان کی ایپریہنشنز کچھ حد تک صحیح بھی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کا ایٹیٹیوڈ رہا ہے، اب پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور امریکہ اسرائیل کے حق میں ویٹو جب کرتا ہے تو ایک انوائرمنٹ بنتی ہے۔ امریکہ نے ہمیشہ بٹرے کیا ہے، اور انفارچونیٹلی دس از دا ریالٹی جو ریسنٹ پاسٹ میں رہی ہے۔ پھر ایمبولڈن، آئی مین اسرائیل ایک معاہدے کرتے ہیں 92 سے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں جی معاہدے میڈرڈ میں ہوئے، ابھی بہت ساری چیزیں چلی لیکن اسرائیل نے کبھی ان کی پابندی نہیں کی۔ 92 کے جو میں معاہدوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ اسی طرح کا آلموسٹ مور اور لیس اسی طرح کا ایک معاہدہ بھی ہوا تھا جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور اسرائیل اس وقت اراؤنڈ 75,000 کے قریب لوگ جو ہے ویسٹ بینک میں باہر سے آباد ہوتے، ابھی آپ 7,50,000 تک وہ پہنچے، تو وہ بڑھتے چلے گئے۔ تو سٹوری آف بیٹریل ہے، اس لیے لوگ اپریہنسو ہے، اور اپریہنسو ہونا بھی چاہیے، ان کی اپریہنشن غلط نہیں ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک تو یہ ہے کہ ہم اسی فیئر میں رہیں کہ پاسٹ کا ایکسپیرینس ہمارا برا رہا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اسٹیبلٹی کے لیے ایفرٹ میں جڑیں، 8 ممالک جو اسلامک کنٹریز ہیں، اینڈ پلے یور ایکٹیو رول۔ کنڈیم کرنا، پہلے بھی دیکھیں نا پاکستان میں بھی یہی لوگ ڈیبیٹ یہ بھی کرتے رہے کہ پاکستان بس زبانی کلامی کہہ دیتے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، فلسطین کی آزادی کے ساتھ ہیں، لیکن پریکٹیکل اب آ گیا پریکٹیکل کا وقت، تو پریکٹیکل یو نیڈ ٹو گیٹ یور سیلف اٹیچ ود دی انٹرنیشنل ایفرٹ۔ آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے۔ بالکل یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں نا، آئیڈیلزم پہ نہیں بن سکتی نورین، یہ ریئلزم پہ بنتی ہیں۔ ریئلسٹک آپ کو اپروچ ہونی چاہیے، آپ ایموشنل پرسویشنز نہیں کر سکتے، آپ کو ریئلٹی کے ساتھ تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے، اینڈ سم ٹائم یو ہیو ٹو
put things into the process. رزلٹ امیڈیٹلی نہیں ملتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب اس کے رزلٹ ملیں گے. ہاں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو مس یوز کیا جا رہا ہے، آپ تو ہو از اسٹاپنگ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف دا سسٹم نا. آپ واک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ آپ اندر رہ کے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ آیا نیت اس ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے. یس آئی انڈرسٹینڈ کہ 19th پوائنٹ اگر ہوگا یا 20th پوائنٹ ہوگا ایجنڈے پہ 2 اسٹیٹ سولوشن، تو اس کے بارے میں کوشچنس تو لوگ کریں گے. لیکن اس وقت جینوسائڈ کا روکنا، اسرائیل کو اس چیز سے پہ کم از کم لانا کہ جو جینوسائڈ جس طریقے سے وہ کر، ان کو تو دیکھیں نا کوئی روک تو رہا نہیں رہتا. اور اگر اب آگے بڑھتے ہیں تو پھر باقی جو عرب ممالک ہمارے ساتھ اس فورس میں موجود ہوں گے، ان کے لیے اٹ ول بی ویری ویری کلیئر انڈیکیشن کہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ از آن. پھر ادھر سے وہ جارڈن ویلی میں جائیں گے، پھر سعودی عربیہ میں جائیں گے، تو پھر عرب کا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے وہ ریویو ہوگا، اس میں تبدیلی آئے گی. اس عرب کے سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں آپ کا کنیکشن آلریڈی اسٹیبلش ہو چکا ہے، وچ از یور اسٹریٹجک پارٹنرشپ ود سعودی عربیہ. تو سعودی عربیہ کو جو تھریٹ ہے آپ اس کے ساتھ جڑ چکے ہیں. تو آپ کو پاکستان پالیسی وہی اچھی ہوتی ہے نورین جس میں آپشنز آپ کے پاس زیادہ ہوں. آپ اپنی آپشنز لمٹ کریں گے تو آپ کی پالیسی ویک ہوگی. بالکل سر، بڑی آپ نے خوبصورت بات کہی کہ آپشنز زیادہ ہونے چاہیے. سر ٹاک آف دی ٹاؤن ہے 27ویں آئینی ترمیم اور آرٹیکل 243، کیونکہ آپ ڈیفنس اور ان تمام معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. میں سر یہ سمجھتی ہوں کہ بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ہمارے لوگوں کو آرٹیکل 243 کیا ہے اور اس میں تبدیلی یا 27ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر اس میں کسی حد تک کوئی تبدیلی لائی جا رہی ہے تو وہ کیوں ضروری ہے. آرٹیکل 243 کیا ہے اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا اس وقت کیا جا رہا ہے، اگر آپ اس حوالے سے سر کچھ ہمارے ناظرین کے لیے 243 پرائمرلی جو اسٹرکچر آپ کی آرمڈ فورسز کا اور ان کی جو ایگزیکیوشن آف دیئر ٹاسک ہے اس کے بارے میں. دیکھیں پاکستان ایک تو پہلے ہماری جو تینوں افواج ہیں، بری بحری اور ہماری جو فضائی فوج ہے، یہ انڈیپینڈنٹ اپنا آپریٹ کرتی ہیں. دو وی ہیو جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر، بٹ دیٹ از اے کمیٹی، دیٹ از ناٹ این آپریشنل ہیڈ کوارٹر. وہ کمیٹی ہے جو ان کے سسٹمز کو یا تھوڑا سا کرتی ہے، بٹ آپریشنلائزیشن کنٹرول ٹوٹل آرمڈ فورسز کے اپنے پاس ہے. بالکل تمام وہ کرتی ہیں. اچھا اب ود دی ایوالونگ سچویشن جو وار ہے، نیچر آف وار اور کریکٹر آف وار اور نیچر دونوں تبدیل ہو رہی ہیں جی بالکل ٹائم کے ساتھ ساتھ. اس کا میں سمپل ورڈز میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ مشاہدہ کریں جو آپریشن بنیان المرصوص کا جو رسپانس کیا ہے انڈیا کو، آپ نے جو ڈیفنس کیا اپنا، اس پہ کئی ایسے اسپیکٹرمز ہیں. ملٹی ڈومین ٹاسکنگ، ملٹی ڈومین اپلیکیشن ہوئی ہے پاکستان کے. بالکل ایون پاکستان کے اندر لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان ان فیلڈز میں کہاں تک پہنچ چکا ہے. بالکل ایسا آپ جو اسپیکٹرم آف وار ہے دیٹ ہیز انہانسڈ، اور آپ کا رسپانس بھی ملٹی ڈومین میں اکٹھا بہت آگیا. ابھی اسی کے پھر آؤٹ کم میں امیجیٹلی آپ کو یاد ہوگا جو ہی یہ وار ختم ہوئی تو پاکستان نے راکٹ فورس کا ایک کمانڈ اسٹرکچر اسٹیبلش کیا. اب ایئر فورس کے اپنے رسپانسز ہیں، نیوی کے اپنے رسپانسز ہیں، آرمی کے اپنے رسپانسز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک تھریٹ کے اوپر 3-4 ڈفرنٹ رسپانسز جنریٹ کرتے رہیں. مثلا ایک تھریٹ سی میں آئی ہے، سی میں پاکستان کو تھریٹ ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ سی کی تھریٹ ابھی نیوی کی ذمہ داری ہے. اس کا رسپانس آرمی سے بھی جا سکتا ہے اور اس کا رسپانس ایئر فورس سے بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو وار ہے نا جی، وار اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ایک دشمن ایک چال چلتا ہے تو آپ اس کے لیے اگر یا تو اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، رسپونڈ نہیں کر پاتے تو آپ ایک اور تھریٹ کریٹ کرتے ہیں کہ تم یہ کرو گے تو میں یہ رسپانس دوں گا. وہ کسی اور فیلڈ میں تو اس میں سینرجی لانے کے لیے ایفرٹ، کیونکہ ابھی اگلی جو وار ہے جی، اس کا سمپل ورڈز میں یہ کہہ دوں کہ جہاں پہ آپریشن بنیان المرصوص نے اینڈ کیا ہے نا وار کو سندور کے خلاف، اب یہاں سے شروع ہوگی اور آگے کو جائے گی. ایسکلیشن لیڈر پہ بہت جلدی اوپر جاتی ہے. نمبر 1 اس کا جواب دینے کے لیے. نمبر 2 ہمارا جو اینیمی ہے، 2 ایکسٹریمسٹ پارٹنرز اکٹھے ہوئے ہیں وار اگینسٹ پاکستان میں. افغانستان، وہاں پہ طالبان کی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ود نان اسٹیٹ مائنڈ سیٹ، اور دوسری طرف انڈیا. اور انڈیا کا جو وار کا کنٹرول ہے نورین، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ از نو مور ود دی آرمی. آرمی تو ان کا ملیٹنٹ ونگ بن چکا ہے اور ملٹری سنگھ پریوار کے سپوکس پرسنز بن چکے ہیں. جس ملک کا سی ڈی ایس ایسی کتابیں لکھ رہا ہو جس میں وہ کہتا ہو کہ ہماری جو ملٹری تھنکنگ ہے وہ بیس ہوگی ہندوتوا کے اوپر، ہنومان کی اور وہ تھیریز، اور وہ اس پہ بیس کر کے ہم سٹرکچر کریں گے، آرگنائز کریں گے.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کا جو جوڑ ہے وہ اس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں. بالکل اینڈ دس بک از ناٹ کمنگ فرام اے ریٹائرڈ جنرل آفیسر, Yeah. اٹ از کمنگ فرام دا سٹنگ CDS. اٹ مین دس از دا پالیسی, یہ پالیسی ہے. تو انڈیا میں جو تبدیلی آئی ہے کہ ان کی جو ملٹری ہے وہ پولیٹیشینز بن گئے ہیں, ہاں اور ان کی عوام ہے وہ جنگوزم اور ٹی وی دیکھ دیکھ کے وہ ایک فوج بن گئے. وہ ہاتھ کرکٹ میں نہیں ملانا چاہتے, وہ ملٹری, وہ لڑائی بالکل کرنا ایسے، چاہتے ہیں, بالکل وہ ایسے۔ کرنا چاہتے ہیں. دیر از اے مائنڈ سیٹ, چینج مائنڈ سیٹ ان آر نیبرہڈ. اب وہ جب مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, جس میں ہندوتوا میں لتھڑا ہوا مائنڈ سیٹ ہے, وار کی اپلیکیشن کرے گا, تو یہ انٹینس بھی ہوگی, یہ شارٹ لیوڈ بھی ہوگی, بیکاز دیر از اے نیوکلیئر اوور ہینگ. نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے وہ اسپیس کریٹ کر رہا ہے وار کی, جو نہیں ہے. پاکستان بڑا کلیئرلی بتا رہا ہے, اور ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جو اس وقت کی لیڈرشپ بتا رہی ہے وہ دے مین اٹ. اچھا, اس کے اندر جب اس وار نے ہونا ہے تو اٹ ول بی شارٹ, اٹ ول بی ویری ڈیواسٹیٹنگ, اٹ ول بی ویری کوئک. تو ان کو, سوری بس میں کلوز کر لوں, اس کا رسپانس کرنے کے لیے یہ ریسٹرکچر ہونا پاکستان کا بہت ضروری ہے. لیڈرشپ کا رول جو ہے, یا جو آرگنائزیشن ہیڈ کوارٹر ہے ٹو ویج اے وار, اس کی ریسٹرکچرنگ اس 243 میں ہو رہی ہے. یہ کوئی انڈیویجول اسپیسیفک نہیں ہے جو پاکستان میں وہ ڈیبیٹ میں ڈالنے کے لیے اور میڈیا, دس از ناٹ انڈیویجول. یہ پاکستان کا اگلا 20 سے 25-30 سال کا روڈ میپ ہے, بالکل ہاؤ یو ول ایگزیکیوٹ یور وار. بالکل وار جو ہے نا نورین, یہ قوم کی ایگزیکیوشن ہے. ٹرو. وار قوم نے, اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ, اچھا پھر پالیٹکس, ڈپلومیسی, ملٹری, یہ سب رسپانسز اکٹھے آ گئے. بالکل صحیح. تو یو نیڈ ٹو سٹ, سینرجائز کرنی ہے آپ نے چیزیں, آپ نے اس کو وار کو آگے لے کے جانا ہے. تو میں تمام پاکستانیوں سے کہوں گا کہ اس عمل کو, یا یہ جو پروسیس ہو رہا ہے, اس کو اسپیسیفک پیریڈ یا اسپیسیفک انڈیویجولس کے اس میں نظر مت دیکھیں, اس کو پاکستان کی نظر سے, اور پاکستان کے آنے والے وقت کی نظر سے, اور پاکستان کے آنے والی جنگ کی نظر سے دیکھیں. تو دیٹس وائی دیز چینجز آر بینگ سجیسٹڈ اینڈ کمنگ اپ. بہت خوبصورت بات کی سر آپ نے, اور یہ صرف 27ویں ترمیم یا آرٹیکل 243 کے حوالے سے نہیں ہے. پاکستانی قوم کو, ہم لوگوں کو بینگ نیشن یہ چاہیے کہ ہم چیزوں کو اس پروپیگنڈے سے ہٹ کے جو کہ سوشل میڈیا پہ کیا جا رہا ہے, کرنے والے کون ہیں, اس میں ہم سب وار چاہتے ہیں اسے ہٹ کر دیکھیں. وار کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں. بالکل آپ سر. کے پولیٹکس ہے, پولیٹیکل چیزیں ہیں, بالکل. 18th امینڈمنٹ ہے, بالکل. آپ کا فائنانس بل ہے, ایجوکیشن ہے. بالکل. ایجوکیشن کا پاکستان کو تو سب سے جسٹس زیادہ کا نقصان, سسٹم سر, جی آپ کا پھر لیگل, آپ کا جو سسٹم ہے اس کو دیکھنا ہے. یہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں مقدمے پڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے سسٹمز کو ٹھیک ہونا ہے. انڈیویجولز آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ادارے اور قوم جو ہے نا, دیٹ از مور امپورٹنٹ, یہ یاد رکھیے گا. بالکل سر, بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, شخصیات چلی جاتی ہیں, ادارے رہتے ہیں, اور در حقیقت جو بھی یہاں پر ہماری عسکری قیادت ہو, قومی قیادت ہو کر رہی ہے, یقینی طور پر ملک و قوم کی بہتری میں ہو رہا ہے, اور ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی بہت شکریہ سر, اجازت دیجیے گا. آپ لوگوں کا ناظرین بہت شکریہ, اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں سلامت رہیں. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.